اب لا اینڈ آرڈر یہ آپ کا ہے؟ یہ میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کٹ موشنز پہ جو باتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کافی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ارریلیونٹ تھی اور جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ دینا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، میں ایک پہلو کی طرف جناب کی توجہ ضرور مبذول کرانا چاہوں گا. جناب اسپیکر، یہ ابھی ہمارا اجلاس جو ہے یہ 2 بجے شروع ہوا. 12 بجے پولیس کی ڈیوٹی یہاں پہ لگی. جس شخص نے 12 بجے ڈیوٹی پہ آنا تھا وہ 10 بجے پولیس لائن میں تیار ہوا. 10 بجے سے جو ایک کانسٹیبل اس باہر گیٹ پہ دھوپ میں کھڑا ہے، ہمارے کسی معزز رکن نے اس کو ایک پانی کا گلاس بھی پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں سر کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں ضرور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ جو شخص ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے صبح 12 بجے سے دھوپ میں باہر کھڑا ہے، ہم ایک پانی کے گلاس کے بھی روادار نہیں ہوتے، اور پھر اس ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر ہم تنقید کرتے ہیں اس کی ایمانداری پر اور اس کی دیانتداری پر. نو کراس ٹاک پلیز. آپ رانا صاحب بہت آپ کی رسپیکٹ ہے، لیکن نوٹ الاؤڈ. رانا صاحب پلیز سٹ ڈاؤن. نو رانا صاحب. جناب اسپیکر، میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو دے کیا رہے ہیں. جناب اسپیکر، کورونا سے لڑنا پولیس کا کام ہے. اس ملک میں کورونا آیا، آج فرنٹ لائن پہ ڈاکٹر سے پہلے اگر کوئی کورونا کو کمبیٹ کرتا ہے تو وہ پولیس والا کرتا ہے. جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، ہمارے 11 افسران اور پولیس جوان کورونا کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں. 711 جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. کسی لا اینڈ آرڈر کی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں کورونا سے لڑنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یا پولیس کا کام ہے، لیکن نہیں، جو آپ پولیس کو ڈیوٹی کہتے ہیں وہ دیتی ہے. یا اس ہمارے ملک میں تو یہ میں بحثیت مجموعی تمام حکومتوں کی بات کرتا ہوں، یہاں اگر دودھ میں کوئی پانی ملا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پولیس والا پکڑے. جہاں روٹی مہنگی بک رہی ہوتی ہے پولیس والا پکڑے. یہاں پر لاک ڈاؤن ہے تو اپنی ہماری جان کا سوال ہے. اگر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد بین نہیں کرتا تو میری جان کو خطرہ ہے، لیکن ڈیوٹی میں نے پولیس والے کی لگائی ہوئی ہے کہ تو نے روکنا ہے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کے اندر کوئی نہ جائے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پولیس سے کام کیا لے رہے ہیں. جناب اسپیکر، نہ تو ہم ان کی تنخواہ کی بات کرتے ہیں، یا جتنی بات ہوئی جی میں سمجھتا ہوں کہ افسران کو چھوڑ دیں. شاہ صاحب بات کر کے چلیں گے، کانسٹیبل کی تنخواہ کی بات کر کے چلے جاتے. کانسٹیبل کی تنخواہ یہاں پچھلے 5 دن سے بجٹ پر بات ہو رہی ہے. یہاں پر تمام طبقات کے متعلق کہا گیا ہے کہ جی ان سے پوچھیں ان کے گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے. کسی ایک معزز ممبر نے یہ کہا ہے کہ پولیس کے سپاہی کا گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے. خدا کے لیے. پھر یہاں پر کہا گیا جی مہذب معاشروں میں جیلیں ختم ہو رہی ہیں، بند کی جا رہی ہیں. یار پہلے ہم مہذب معاشرہ بنے، چور ختم ہوں گے جیلیں ختم ہو جائیں گی. پہلے چوروں کو ختم کریں. یہاں ناکردہ گناہ کی تنقید پولیس پہ آتی ہے. میاں حمزہ شہباز صاحب جی پولیس نے پکڑا ہوا ہے. یار خدا کے بندو، پولیس نے نہیں پکڑا ہوا، اپنے کاموں کی وجہ سے نیب نے پکڑا ہوا ہے. پولیس والا تو صبح جاتا ہے گاڑی لے کر، ان کو جیل سے لے کر یہاں آتا ہے، یہاں سے واپس جیل میں چھوڑ کے آتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو. ان کی حفاظت میں مامور ہے پولیس والا.
اور اس پولیس والے کو کہتے ہیں نہیں انہوں نے پکڑا ہوا ہے. یا اس سے پہلے جو باقی نیب سے سزائیں ہوئی ہیں وہ پولیس کے کھاتے میں آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کا پولیس میں لینا دینا کوئی نہیں ہے. جناب میں بتاتا ہوں، یہاں پروٹوکول کی بات کی گئی، یہ رانا صاحب بہت بول رہے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں، حلفاً کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ماضی کا چیف منسٹر جو تھا اس کے لاہور میں کتنے کیمپ آفیسز تھے اور موجودہ چیف منسٹر کے کتنے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کتنے کیمپ آفیسز تھے. کون پولیس کو استعمال ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، پانچویں گھر میں استعمال کر رہا تھا؟ اور وہ ہم یہاں پر ہمارا چیف منسٹر تو اس کا ایک کیمپ آفس بھی نہیں ہے، وہی رہائش ہے، وہی کیمپ آفس ہے، وہی دفتر ہے. جناب اسپیکر، کوئی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. یہاں سانحہ ساہیوال کی بات ہوئی، تفتیش ہوئی، جے آئی ٹی بنی، جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا، صلح ہوئی، جو بھی ہوا، اس کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جناب اسپیکر، یہاں اس دن میں سوچ رہا تھا کہ بہت درد مندی کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جی بہت ظلم ہو گیا ہے، یہ جہاز گرا، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وزیر اعظم صاحب نے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، فلاں نے فلاں بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. یار خدا کے لیے ایک جواب دیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جن خواتین کے منہ میں گولیاں ماری گئی وہاں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ گئی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنا تو بعد کی بات ہے، آج تک ان کو انصاف فراہم نہیں ہو سکا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی پولیس کا قصور ہے. اس پولیس کو کس نے استعمال کیا تھا؟ جن لوگوں نے استعمال کیا ان کی ذمہ داری تھی، خود بھی غلط کام کرتے تھے، پولیس سے بھی غلط کام کرواتے تھے. جناب اسپیکر، میں یہاں انکاؤنٹرز کی بات کرتا ہوں، میں قطعی طور پر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آن اوتھ آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ سکتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں، ہمارے اس گورنمنٹ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی انکاؤنٹر نہیں ہوا جس میں چیف منسٹر یا گورنمنٹ کا نام آتا ہو. لیکن میں نہیں کہتا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو بھی ورک پلٹیں گے اس میں کسی کا انکاؤنٹر میں نام ضرور آئے گا. یہ بہت سارے نام ہیں، میں سمجھتا ہوں تاریخ بھری پڑی ہے ان ناموں سے. جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہا کہ جی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتا ہے. پولیس میں صرف دو بندوں نے بات کی ہے، ایک محترم شاہ صاحب نے بات کی ہے، ایک ہماری بہن نے بات کی ہے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. میں گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں کہ کاش کوئی تجویز بھی دے جاتے، کسی پرانے شاعر کی نظم پڑھ کے اور جگت بازی کر کے یہ کہنا جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اگر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی جاتی، میں تو ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کے بتاتے کہ جی سن 2019 اور 20 میں ریٹ آف کرائم یہ تھا، ابھی وہ بڑھا ہے، پچھلے سالوں میں کم تھا، موجودہ حکومت کے دور میں بڑھ گیا ہے. تو شاید ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوتے کہ جی ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے شاید ریٹ آف کرائم بڑھ گیا ہو. قطعی طور پر نہیں. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میرے پاس فگرز موجود ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایک ایک فگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں کمی ہوئی ہے. میں صرف ایک مثال ان کو دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا سر پولیس پہ الزام یہ آتا تھا کہ نان رجسٹریشن آف ایف آئی آر، کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی. جناب اسپیکر، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے 2 سال اور پچھلی گورنمنٹ ان کے 5 سال لیں، 10 سال لیں، 4 سال لیں، جتنا پیریڈ مرضی لے لیں، میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ کمپیرزن دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے عدالتوں سے رجوع کیا ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. اگر پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو لا محالہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ ایف آئی آر کے لیے عدالت سے رجوع کرتی. اگر ہمارا وہ فگر سب سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس میں فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا کلچر جو ہے وہ رواج پا چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی زیادہ توجہ اس بات پر دی جا رہی ہے، یہ پہلی بار
جناب اسپیکر ہوا ہے کہ ہماری اس موجودہ گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم نے خدمت مراکز بنا دیے ہیں. آپ جائیں, اگر ایف آئی آر درج کرنی ہے تھانے میں مت جائیں, تو آپ وہاں پہ اپنی کمپلینٹ دے دیں, آٹومیٹکلی تھانے کے پاس آ جائے گی اور تھانہ پابند ہے اس ایف آئی آر کو درج کرنے میں. لیکن یہ اس لیے تھا کہ ہم کسی جرم کی اطلاع کو روکنا نہیں چاہتے. اگر کہیں جرم ہوا ہے رپورٹ ہو, پھر اس کے بعد جو ہمارا افسر ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کی تفتیش کرے. اگر تفتیش میں کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے چلان کرے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کا خارج کر دیا جائے. لیکن یہ نہیں کیا گیا. جناب اسپیکر, موجودہ حکومت میں لاسٹ ٹائم جناب اسپیکر پولیس کو گاڑیاں آپ کے دور میں فراہم کی گئی تھیں. 10 سال وہ گزر گئے, آپ کی گورنمنٹ کے 10 سال ہو گئے. آج 12 سال کے بعد پہلی بار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے پولیس کو گاڑیاں دینے کا فیصلہ کیا. پولیس کا فلیٹ جو ہے, یقین کریں جناب اسپیکر, 15 سال پرانی گاڑیاں ہیں جو چلنے کے قابل نہیں ہیں. ہم ڈیوٹی پولیس سے ضرور لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ 15 پر کال جائے, 5 منٹ میں پولیس کو پہنچنا چاہیے, لیکن بے شک پولیس کی گاڑی جو ہے راستے میں خراب کھڑی ہو یا اس کو ٹائر پنچر ہوا ہو. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے فلیٹ کو ریپلیس کریں, ہم اس سے ایفیشنسی ضرور ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 500 گاڑیوں کے لیے ان کو یہ کہا گیا. جناب اسپیکر, میں کسی پیٹرولنگ پوسٹوں کو جو سر میں آ رہا ہوں, سر میں اس پہ آ رہا ہوں. جناب اسپیکر, یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آفٹر آل جو سول سروسز کے گریڈ 17, گریڈ 18, گریڈ 19, 20, 22 کے افسران, جو بھی ان کو ایک پے پیکج مل رہا ہے, آفٹر پولیس کے افسران جو ہے وہ بھی اسی پے پیکج میں آنے چاہیے. یہ موجودہ گورنمنٹ نے پہلی بار یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ایٹ پار کیا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 17 سے نیچے بھی جتنے بھی ہمارے گریڈز ہیں وہ جو ہمارے سول سیکریٹریٹ یا سول سروس کے لوگ ہیں ان کے برابر پولیس کے گریڈز بھی ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پولیس کو سہولیات دیں گے, ان کو تنخواہ دیں گے, ان کا ایک گھر کا بجٹ ہم بنانے کے ان کو قابل کر دیں گے, تو پھر جب رشوت دیں گے ہم پوچھنے کے بھی حقدار ہیں. لیکن اگر کسی شخص کا آپ گھر کا چولہا ہی نہ جلانے کی کوشش کریں تو پھر اس کو کہیں تو نے کھانا بھی کھانا ہے تو کہاں سے کھائے گا. جناب اسپیکر, پہلی بار ہم نے یہ فکسڈ الاؤنس جو ہے ان کا اس کو ایٹ پار کیا ود سول سرونٹس. اس کے بعد ہم نے نئی گاڑیوں کے لیے دیا. پھر تھانوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے CCTV کیمراز لگائے ہیں اور باقاعدہ ان کا CPO آفس کے ساتھ ایک